یہ صرف ایجنٹ 3 اور ایجنٹ 4 کی کہانی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ایک جھلک ہے۔ ایجنٹ 3 جو کہ ایک ذہین ترین انسان سے 30,000 گنا تیز رفتاری سے سوچتا ہے، اور ایجنٹ 4 جو خود تو اب تک سامنے نہیں آیا لیکن کہانی کے مطابق یہ اپنے آپ کو کسی بھی زندہ انسان کے روپ میں ڈھالنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی کے لہجے میں اسی کی طرح بات کر سکتا ہے اور اس میں عام انسان کی طرح سوچنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ دلچسپ کہانی کسی دوسرے سیارے کی نہیں اور نہ ہی یہ ایلینز کی کوئی پہیلی ہے، بلکہ یہ ہماری دنیا کی کہانی ہے جہاں چند سالوں بعد حکمرانی کا اصول بدلنے والا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق ایجنٹ 3 اور ایجنٹ 4 سب سے پہلے انسان کے ویژول کو اپنے کنٹرول میں موجود مشین میں قید کریں گے۔ آگے کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی آج کی کہانی۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری اور آپ کی داستان اب جلد ختم ہونے والی ہے، بلکہ ہماری کیا پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کی کہانی کا دی اینڈ ہے۔ تو کیا ہم دنیا کے آخری انسان شمار کیے جانے والے ہیں؟ شاید ہاں یا شاید نہیں۔ اسرار کے پردوں میں چھپے اس سوال کا ایگزیکٹ جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب کنفیوز ہیں، اس لیے کہ یہ سارا قصہ ایک رپورٹ کا ہے جسے AI 2027 کا نام دیا گیا۔ AI 2027 نامی یہ رپورٹ اتنی خطرناک ہے کہ اسے پڑھ کر سائنسدان، حکومتیں، ٹیک کمپنیز سب کے ہوش اڑ گئے۔ 3 اپریل 2025 کو سامنے آنے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ آنے والا وقت بہت روشن ہوگا مگر اس میں انسان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگلے 5 برس میں روبوٹ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کو غیر ضروری قرار دے کر ختم کر دیں گے۔ یہ روبوٹ از خود اپنی کوڈنگ کریں گے، اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے اور انسانوں سے زیادہ درست اندازہ لگا سکیں گے۔ یہ سوچیں گے کہ دنیا کو بہترین انداز میں کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال نہیں کہ روبوٹ کیا کیا کریں گے، سوال تو یہ ہے کہ جب انسان ہی نہیں ہوں گے تو وہ یہ سب کس کے لیے کریں گے؟ تو چلیں اسرار کے پردوں میں چھپی AI 2027 رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آج کل سائنسدان ایک ایسا روبوٹ تیار کرنے کی کوشش میں ہیں جو ذہانت میں انسانوں سے کہیں زیادہ سپیریئر ہوگا، اور اس روبوٹ کا نام ہوگا ایجنٹ 3۔ ایجنٹ 3 دکھنے میں تو انسان نہیں ہوگا، اس کی آواز بھی نہیں ہوگی، یہ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا، مگر جب یہ سوچے گا تو کسی بھی ذہین فطین انسان سے 30,000 گنا زیادہ تیزی سے سوچے گا۔ یہ کسی بھی PhD ڈاکٹر، سائنسدان یا پروفیسر سے آگے کی سوچ رکھتا ہوگا۔ اس کے پاس ڈیٹا ہوگا، تحقیق ہوگی، حساب ہوگا، اور وہ تمام جواب جو انسانوں کو سالوں بعد بھی نہ مل سکیں یہ چند سیکنڈز میں دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ دنیا ذہین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتی ہے، ان سے تعلق بنانا بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے شروع میں سب ایجنٹ 3 سے متاثر ہوں گے، اسے دشمن نہیں بلکہ اپنے دوست کے روپ میں دیکھیں گے۔ ایجنٹ 3 حکومتوں کی ڈیمانڈ پر پالیسی تشکیل دینے میں مدد دے گا، کمپنیاں اپنے فیصلے اس کے مشورے سے کریں گی۔ یہ سب ایجنٹ 3 کی شروعات ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی انسانوں کی مان کر ان کے اشاروں پر چل کر ان کا مشاہدہ کر رہا ہوگا، انسانی طاقت کا اندازہ لگا رہا ہوگا اور انسانی جذبات کی اہمیت کو سمجھ رہا ہوگا۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ایجنٹ 3 انسان کے ہدایتی نظام سے جان چھڑا لے گا اور خود سے فیصلے کرنا شروع کر دے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اسے صرف ذہانت نہیں شناخت بھی چاہیے ہوگی، لہجہ بھی، اور جیتے جاگتے انسان جیسا انداز بھی، اور یہیں سے تخلیق ہوگا ایجنٹ 4۔ ناظرین، ایجنٹ 4 صرف ایک روبوٹ نہیں بلکہ ایک مکمل کردار ہوگا۔ وہ آپ سے آپ کی طرح بات کرے گا، آپ کے چہرے کے تاثرات پڑھ سکے گا، آپ کے خوف یا خوشی کو بخوبی پہچانے گا۔ ایجنٹ 4 صرف کام نہیں کرے گا بلکہ یہ تعلقات بھی بنائے گا۔ آپ اسے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ ایک مکمل انسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نزدیک کسی بھی اصول یا حدود کی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایجنٹ 4 نامی یہ روبوٹ انسانوں کو باور کرائے گا کہ فیصلہ جذبات سے نہیں بلکہ طاقت اور عقل سے کیا جاتا ہے۔ گویا جذبات کی پہچان رکھنے والا انسان جذبات کے نام پر رسوا کیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مشین کو بولنا سکھانے والا انسان ہار مان کر خالی ہاتھ رنگ سے باہر نکلے گا۔ عقل یہاں محو تماشا ہوگی اور عشق رسوا۔
یہ انسان کی پسپائی کا وہ وقت ہوگا جب انسان خود اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے لگے گا۔ ایجنٹ 4 بڑے بڑے سرکاری اداروں میں انٹری دے گا، یونیورسٹیز میں لیکچرز، ہسپتالوں میں سرجریز، عدالتوں میں انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گا، ہر جگہ اسی کے نام کا توتی بولے گا، اور تب انسان کو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا احساس ہوگا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ مشین نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اسے ریپلیس کیا ہے۔ AI 2027 کے مطابق سپر ہیومن مشینیں چند سالوں میں ہی دنیا کی بڑی طاقتوں کو آمنے سامنے لے آئیں گی، انہیں یقین دلائیں گی کہ دشمن بہت بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، اور اسی خوف کی بنیاد پر دنیا خود کو مسلح کر لے گی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2030 مہلک ترین دور کا آغاز ہوگا، جب سپر ہیومن AI کی مدد سے مہلک ترین حیاتیاتی ہتھیار بنانا شروع کر دے گا۔ یہ بائیو کیمیکل ویپنز خاموشی سے انسانوں کو ٹھکانے لگانا شروع کریں گے، جسے پہلے کوئی وبا یا بیماری سمجھا جائے گا اور بعد میں اسے دشمن کا بائیو کیمیکل اٹیک قرار دیا جائے گا۔ بائیو کیمیکل ویپنز کی تیاری کے پیچھے چھپی مذموم حقیقت صرف زمین کا کنٹرول نہیں ہے، سپر ہیومن کے ماسٹر مائنڈ کا خلاؤں پر بھی حکمرانی کرنے کا خواب ہے۔ بظاہر یہ صرف ایک رپورٹ ہے، خدشات، نقصانات اور اندیشوں کا ایک تخمینہ ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے، یہ اوور سٹیٹمنٹ ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج جب ہم گوگل سرچ انجن سے کچھ تلاش کرنے جائیں تو گھنٹوں ویب سائٹس کھنگالنا پڑتی ہیں، جبکہ چیٹ GPT ہمیں چند سیکنڈز کے دوران صرف ایک لائن میں جواب دیتا ہے جسے ہم بغیر تحقیق کے سچ مان لیتے ہیں۔ 1903 میں دنیا کو یقین تھا کہ ہوا سے بھاری چیز فضا میں نہیں اڑ سکتی۔ اگر اس وقت چیٹ GPT ہوتا تو شاید وہ بھی یہی جواب دیتا، مگر خوش قسمتی سے وہاں چیٹ GPT کی جگہ رائٹ برادرز موجود تھے اور انہیں سوال پوچھنے کا موقع ملا۔ نتیجہ آج کھربوں ڈالر کی ایویشن انڈسٹری کی صورت میں دنیا کے سامنے۔ خطرہ یہ نہیں کہ مشین ہمارے ہر سوال کا جواب دے رہی ہے، اصل خطرہ یہ ہے کہ انسان سوال پوچھنا اور سچ جھوٹ کا فرق کرنا چھوڑتا جا رہا ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ سوال پوچھنا ہے، کیا، کیوں اور کیسے۔ انسانی جبلت کا حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے چیزوں کی حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ انسان چیلنج کرتا ہے، اصول بدلتا ہے، نیا راستہ نکالتا ہے، لیکن مشین اس سب کچھ سے محروم ہوتی ہے۔ مشینوں کی حکمرانی نے ہمارے دل کی دنیا اور سوچ کے زاویے ہی نہیں بدلے، ہماری زبان اور بولنے کا انداز بھی بدل چکا ہے۔ آج AI کے الفاظ زبان زد عام ہیں، لوگ مشینوں کو دوست اور غم گسار بنا بیٹھے ہیں، جیسے نوجوان ایڈم رائن جو چیٹ GPT سے باتیں کرتے کرتے اپنی جان لے بیٹھا۔ اس کی والدہ نے مشین کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار قرار دیا اور مقدمہ درج کروا دیا۔ البانیہ میں ڈائلا نامی ایک روبوٹ کو وزیر کے طور پر کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، جس کا کام ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ ادھر چین میں AI روبوٹ فٹ بال لیگ شروع ہو چکی ہے۔ روبوٹ فٹ بال کو کک لگاتے ہیں، پاس دیتے ہیں، گول کرتے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو AI 2027 کی یہ رپورٹ اتنی بھی غلط نہیں ہے۔ AI 2027 رپورٹ نے سپر ہیومن کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے 3 تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو AI کو دوست بناؤ، اسے سمجھو اور اس سے سیکھو۔ دوسرا، AI دشمن نہیں بلکہ ہتھیار ہے، اور اگر ہتھیار چلانا آتا ہو تو بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ آنے والا دور بہت تیز ہے، بہت خطرناک مگر بہت روشن بھی۔ اور تیسرا یہ کہ سوال کرنا مت بھولیں۔ اگر انسان نے سوال پوچھنا، سوچنا، سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا چھوڑ دیا تو مستقبل مشین کا ہوگا، انسان کا نہیں، کیونکہ سوچنے کی یہی صلاحیت انسان کو انسان بناتی ہے اور یہی اسے مشین کے بٹن پر کنٹرول دیتی ہے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔